دیکھنے والے بندے کو تو نے دھوکہ دینا ہے، دھوکے سے تیری چیز تو بک جائے گی۔ مگر یاد رکھنا، من غشنا فلیس منا، اللہ کے بندے دھوکہ دینے سے چیز بیچ لے گا مگر تو میری امت سے خارج ہو جائے گا، ایمان تیرے اندر سے نکل جائے گا۔ دو نمبری کرنے سے، دھوکہ دینے سے، عیب چھپانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ میرے محبوب یہ بھی فرما سکتے تھے تجھے گناہ ہوگا، تو غلطی کرتا ہے، اللہ تجھے سزا دیں گے، اللہ تجھے ماریں گے۔ تاجدار انبیاء نے سب سے بڑی بات فرما دی، کائنات والو جو مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا، میں پیغمبر اس کو اپنا امتی نہیں سمجھتا، وہ میری امت سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول کا امتی نہیں ہے تو کون ہے یہ بندہ؟ مسلمان بنے گا، کیا یہ جنت میں جائے گا جس کو محبوب کہتے ہیں یہ میرا امتی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باء من اخیہ بیئا فیہ عیب الا بینہ لہ۔ کائنات والوں، مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی مسلمان کی شان شان نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں۔ اپنے بھائی کو چیز دیتے ہوئے، چیز بیچتے ہوئے، اس سے سودا کرتے ہوئے اپنی چیز کی عیب کو چھپا لے، اس کی غلطی اور کمی کوتاہی کو وعدے نہ کرے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا مسلمان اپنے مسلمان کے ساتھ ایسے کرے، اس کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ایسے کرے گا تو اس کا سودا حرام ہو جائے گا۔ اس کاروبار حلال کو میں نے اپنی غلطی سے حرام کر دیا جب میں نے اس چیز کے عیب کو چھپا لیا، اس کی کمی کو چھپا لی، اس کی غلطی کو چھپا لیا۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آقا فرماتے تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ کاروبار حرام ہو جائے گا جس کاروبار کے اندر بیچنے والا بندہ خریدنے والے کو اپنی چیز کا عیب نہ بتائے، کمزوری نہ بتائے۔ اس موبائل فون سے میں تنگ آیا ہوں تو میں نے اس کی جا کے جھوٹی تعریفیں کر کر کے اس بیچارے کو دیکھ کے کہا جان چھوٹ گئی میری۔ تیری جان چھوٹی نہیں، اب تو پکڑا گیا، اس سے منہ ماری ہو جائے گی، اس سے غلطی ہو جائے گی۔ اللہ کی عدالت میں جب کیس لگے گا بتاؤ اس وقت اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میں نے اپنے 10-20 ہزار کو اپنی معمولی سی غلطی سے حرام کر لیا۔ ویسے اللہ کا شکر ہے جی، بچوں کو حلال کھلاتا ہوں، میں تو رزق حلال کی تلاش میں پھرتا ہوں، دن رات لگا دیتا ہوں، میں کہیں ایسی غلطی نہ کر دوں کہ میری ساری کی ساری محنت اور کوشش اور کاوش میرے ایک جملے سے میری روزی کو حرام کرا دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ کائنات والو، دو بندے آپس میں کاروبار کرنے والے، ایک چیز لینے والا دوسرا چیز دینے والا، میرے محبوب نے فرمایا دونوں کی اختیار ہے، جب تک آپس میں بات کر رہے ہیں، سودا طے کر رہے ہیں، جب تک معاملہ طے نہیں ہوا، آپس میں بات چیت کرتے کرتے رہے، جو بھی معاملہ طے ہو گیا، جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، فرمایا اب یہ اپنے سودے سے پھر نہیں سکتا، اب اپنے معاملے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے معاملہ کر کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ عَنْ بَرَكَةِ بَيْعِهِمَا۔ کائنات والو، بندہ جب چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے اور لینے والا چیز کو لے رہا ہوتا ہے، اگر یہ بندہ اپنی چیز کا عیب نہ چھپائے، سچ سچ بتا دے، سیدھی سیدھی بات بتا دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے میں برکتیں ڈالے گا، فراوانیاں دے گا، سکون دے گا۔ اور اگر بندہ کاروبار کرتے ہوئے اپنی چیز کے عیب کو چھپا لے، جھوٹ بولنا شروع کر دے، فرمایا محقت البرکتہما، کائنات والوں میرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کاروبار سے برکت کو ختم کر دیں گے جس میں چیز کو دیتے ہوئے تم نے اس چیز کے عیب کو چھپا لیا، جھوٹ بول دیا۔ کہتا بیچنے کو دل تو نہیں کرتا تھا، چل یار تو لے لے، تنگ آیا ہوا ہے اور اس کو کیا کہہ رہا ہے، دل تو نہیں کرتا تھا، میں نے کہا چل یار بھائی ہے، تجھے ضرورت ہے تو لے لے۔ بھائی بیچنے کو دل نہیں کرتا تو دکان پر کیوں آیا کھڑا؟ ایسی ایسی جھوٹ بولیں گے اور سمجھیں گے اس کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا ایسا جملہ کہنے سے اس بندے کی روزی حرام ہو جائے گی، حالانکہ حلال تھی، اس کی زبان کے چند جملوں نے حرام۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی چیز بک جائے گی، پیسے مل جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ پیسہ دنیا و آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ پیسہ پھر بیماریاں لے کے آئے گا، مصیبتیں لے کے آئے گا، پریشانیاں لے کے آئے گا، بدسکونیاں لے کے آئے گا۔ جو پیسہ تو نے ناجائز طریقے سے کمایا تھا، اس پیسے سے پھر فیض نہ لینا، اچھائی نہ سمجھنا، سکون نہ سمجھنا، اس پیسے کو اپنے لیے خیر خواہ نہ سمجھنا۔ وہ پیسہ نہیں، دیکھنے کو پیسہ ہے، حقیقت میں وہ سانپ ہے تیرے لیے، زہر جیسی چیز ہے تیرے لیے، وہ نقصان ہی نقصان ہے جو حرام ذریعے سے تیرے پاس ہے۔